الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب کو معلوم ہے کہ شعبان شروع ہو گیا ہے، بلکہ آج 10 تاریخ ہے، 10 شعبان، اور یہ مہینہ جو مہینہ گزرا وہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان اور رجب میں عبادت کی کثرت، گویا کہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو ابن ماجہ میں روایت ہے کہ شعبان کی جو رات ہے وہ عبادت کے لیے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات عبادت کے لیے اور دن روزے کے لیے۔ اگرچہ محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایت ضعیف ضرور ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، بعض محدثین نے تو اس کو موضوع تک قرار دے دیا، لیکن تتبع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کی فضیلت پر تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت منقول ہے۔ تو چونکہ 10 شعبان گزر چکی، 10 شعبان چل رہی ہے، آگے رمضان ہے، تو ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نصف شعبان 3 عمل ثابت ہیں، باقی سب خرافات ہیں، اور وہ 3 بھی اپنی حدود کے اندر۔ ایک رات میں عبادت کرنا، 15ویں رات میں، دوسرے دن کا روزہ، اس کی کیا صورت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ بھی بتاؤں گا، اور تیسرے قبرستان ایصال ثواب کے لیے جانا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سب لغویات۔ رات کی عبادت کوئی فرض نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، واجب نفل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں حال یہ ہے کہ نوافل کے لیے اتنا اہتمام، غسل بھی، نئے کپڑے بھی، ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر اہتمام نہ کرے کوئی گناہ نہیں، فرائض اور واجبات کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ بھئی روزانہ کی جو 5 نمازیں وہ تو فرض ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ فجر کی نماز ہمیں جماعت سے مل جائے، اس کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ نصف شعبان کی رات میں جاگنے کے لیے اتنا اہتمام، چھوٹے سے لے کر بڑا تک غسل کیے جا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، کھانے مختلف قسم کا بن رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کہ جو چیز شریعت سے جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد میں رکھا جائے، اور اس کی ترغیب بھی اسی حد تک ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں اعتدال نہیں رہتا ہے، تو وہ رات عبادت کی جائے۔ کوئی میلے ٹھیلے کی اجازت نہیں ہے کہ صاحب ٹولیاں کی ٹولیاں کہاں جا رہی ہیں؟ امبالہ روڈ قبرستان پہ جا رہے صاحب، وہاں کیا ہو رہا صاحب؟ کھچڑے بن رہے صاحب، خوب حلیم تیار کیے جا رہا۔ وہاں ایک بازار کی کیفیت ہے، ایک جشن کی صورت رہتی ہے، ہزار نوجوان وہاں جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گپاشٹنگ کر رہے ہیں۔
پورا وقت کھانے اور پینے میں گزارا جا رہا ہے، صرف تفریح، آمد و رفت، آنے اور جانے میں۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ یہ چیز تھوڑی ثابت ہے۔ نفل عبادت ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے صاحب؟ کہ عبادت ہو رہی صاحب، آج تو بڑی رات ہے، اوہ بڑی رات ہے، آج بڑی رات ہے، سب جمع۔ ارے نفل عبادت گھر پہ جا کے کرنا چاہیے۔ حکم یہ فقہ نے لکھا کہ فرض مسجد میں پڑھو، سنتیں بھی گھر جا کے پڑھو۔ بہتر یہ ہے کہاں پڑھو؟ گھر پہ جا کر کے سنن پڑھی جائے۔ چاہے کہ نفلوں کے لیے اہتمام مسجد میں جاگا جائے، اور بعض مساجد بھی کہا تھا چائے کا دور چل رہا تھا، چائے پک رہی۔ یہ کیوں پک رہی؟ کہ آج تمہیں پتہ نہیں بڑی رات ہے، آج چائے کا دور چل رہا، پکوڑیاں تیار ہو رہی۔ ارے ایک نفلی کام ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام، اس کے لیے اتنا انتظام۔ تو اس لیے جو بات میں نے ابھی کہی کہ جو چیز شریعت سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے بڑھا دینا ظاہر بات ہے کہ زیادتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص بہتر ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر سو جائے، اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لے، اس شخص کے مقابلے میں پوری رات نفلوں میں گزار دی، فجر غائب کر دی۔ فجر کیا ہو گئی؟ غائب۔ بھئی کہا کس نے تھا پوری رات پڑھو؟ فجر پڑھ کے سوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دے گھر پڑھو، بچوں کے ساتھ پڑھو، گھر میں کچھ نوافل پڑھ لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ ذکر و اذکار کر لو، آپ کے اختیار میں ہے۔ شریعت نے کوئی متعین نہیں کیا کہ صاحب یہ سورت پڑھی جائے گی، یاسین شریف اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ سب اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ تو جتنی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے کوئی گناہ نہیں، عشاء پڑھو، سو جاؤ، فجر جماعت سے پڑھ لو، انشاءاللہ عبادت کا ثواب مل جائے گا پوری رات کا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ عبادت میں اعتدال رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اس روایت پر بھی کلام کیا گیا لیکن ضعیف ہے، اس کو تو کہا ہے بعض راوی اس میں متکلم فی ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ اور ہمارا عمل کیا ہے؟ ہر سال مصلی بغل میں دبا کر کہا جا رہا ہے اجی حاجی شاہ جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں نا، قبرستان جانا تو سنت ہے۔ اس سنت پر بڑا عمل ہو رہا، بڑا اہتمام سے سنت کا اہتمام کیا جا رہا۔ سنت تو اور بھی ہے، سنت تو یہ بھی ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ قبرستان جائے۔ یہ تو صراحتاً روایت میں بھی موجود ہے، فقہا نے بھی مسائل کو عقد کیا کہ فقہا نے لکھا کہ 2 مرتبہ ہفتے میں 2 دن، تو اس سنت پر عمل نہیں ہوتا 2 دن والے، بس آج ہی کی سنت پر عمل ہو رہا۔ تو بغل میں مصلی اور تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں؟ ٹولی کے ساتھ 20-25 مل کے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ تو کہیں ثابت نہیں کہ 20 آدمی ٹولیوں کی شکل میں جائیں۔ اور قبرستان کا حال بھی کیا ہے؟ قبرستان کو پورا سجا دیا جاتا ہے، لائٹیں، اور وہاں جو ہے چونا باقاعدہ ڈالا جاتا ہے۔ ارے قبرستان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہنچے تو موت یاد آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان پہنچتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کاش میں مٹی کا ڈھلا ہوتا، کاش میں درخت کی کوئی ٹہنی ہوتا کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ درخت سے کوئی حساب نہیں، مٹی سے کوئی حساب نہیں، روتے تھے، آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ قبرستان میں جائے تو موت یاد آ جائے۔ اور آج کل شب برآباد
شب بارات والے دن خاص طور پر قبرستان کو ایسے سجایا جاتا ہے کہ وہاں آدمی کا جی لگتا ہے. ادھر صاحب کیا ہو رہا؟ چائے چل رہی. یہ چائے کس لیے ہے صاحب؟ یہاں لوگ آئیں گے نا، نفلیں بھی پڑھیں گے. قبرستان میں نفلیں پڑھی جاتی ہیں. قبرستان میں نفلیں پڑھ رہے ہیں صاحب، مصلے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. بھائی اگر جاؤ تو ایک مرتبہ زندگی میں چلے گئے، ادا ہو گئی. بھئی آپ ایک زندگی بھر میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ آپ چلے گئے، وہ سنت ادا ہو گئی. باقی گھر پر رہو، گھر سے ثواب پہنچا دو، مگر نہیں، ہر سال جانا ہے. کیوں کہ نفس کو مزہ آتا ہے ایسی چیزوں میں. نفس کو حظ نفس ہے ایسی چیزوں میں، مزہ آتا. مل جائیں گے، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جائیں گے، گپاسٹنگ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں. کیا ہو رہا آج دنیا میں، حالات کیا ہیں؟ ارے بھائی حالات دیکھنے کے لیے آئے، اپنے احوال کو یاد کرو یہاں آنے کے بعد کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے اور ہم نے کیا تیاری کی ہے. سوال جواب بھی ہم سے ہونے ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس کی کوئی تیاری نہیں. کپاسٹنگ ہو رہی، بیٹھے ہوئے صاحب چادر بچھا لی اور بیٹھ گئے، بات چل رہی ہے جب تک جی کرا اور وہاں سے ہو کر کے آ گئے. تو یہ جو قبرستان جانے کا معاملہ ہے، ٹولیوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، اور پھر وہاں لائٹنگ کا اتنا انتظام اور چونے کا اتنا انتظام، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ارے وہاں جائے تو آدمی موت یاد آنی چاہیے، لیکن وہاں موت کہاں یاد آ رہی؟ وہاں تو جی لگے بیٹھے رہے. اور تو اس لیے یہ جو قبرستان والی بات ہے، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز تو ایک تو ہو گیا رات کی عبادت، قبرستان. تیسرے روزہ. دیکھو خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کے روزے کو، خصوصیت کے ساتھ، میرے الفاظ یاد رکھنا، خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15. یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایات میں موجود ہے. تو اس نیت سے کہ ایام 20 میں یہ روزہ پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ لے تو لہذا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. روزہ رکھنے کی اللہ اگر کسی کو توفیق دے رہا ہے تو اب وہ دوسرے پر لان تان نہ کرے. ابے ہٹا کٹا ہو کے روزہ نہیں رکھا، کوئی نہیں رکھا، تم نے رکھ لیا، اللہ نے تجھے توفیق دے دی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جتلاتا پھرے گا. رکھو گے ثواب، نہیں رکھو گے کوئی گناہ نہیں. جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس روزے کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا کہ اس کو رکھا ہی جائے گا، نہ رکھنے پر گناہ ہوگا، یا رکھ لیا لان تان کر رہا دوسرے کو، اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات کو باطل مت کرو جتلا کر. تو یہ تو جتلانا ہو گیا. دوسروں کو کہا اچھا تو نے روزہ نہیں رکھا، میرا تو روزہ ہے. ابھی تیرے روزہ ہے تو ٹھیک ہے، تو نے کس کے لیے رکھا؟ بتلانے کے لیے رکھا. جتلاتا کیوں پھر رہا ہے؟ گاتا کیوں پھر رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں ایک بات ہے، بس رات پوری رات، آج تو میں نے رات جو ہے پوری رات عبادت کیا. واپس میں یہ بیٹھیں گے تذکرے ہوں گے اب کہ صاحب میں نے تو رات پورا ایک قرآن ختم کیا، میں نے تو 100 رکعت نفل پڑھی. پڑھی تو پڑھی، اپنے لیے پڑھی، بتا کیوں رہا میں؟ اس بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر بتلاتے ہوئے کبر پیدا ہو گیا، ضائع ہو گئی، وہ عبادت ہی ضائع ہو گئی، اس پر کوئی اجر مرتب ہونے والا نہیں. تو عبادت کرو، اس کو جتلاؤ مت، گاتے مت پھرو. اللہ نے توفیق دی ہے، چھٹی کر لیا، اب نہ بتاؤ کہ میں نے رات 2 پارے پڑھے اور 10 پارے پڑھے اور میں نے 1,00,000 مرتبہ فلاں آیت کا ورد کیا اور فلاں ذکر میں نے اتنا مرتبہ کیا. اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتلانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے توفیق دے دی اور وہ کمال بھی آپ کا نہیں ہے. اللہ نے توفیق دے دی تو آپ نے کر لیا، توفیق نہ ملتی تو کچھ بھی نہ کر پاتے. شکر کرو اللہ کا. تو اس لیے روزہ رکھ لے اچھا، نہ رکھے کوئی، چونکہ میں نے بتا دیا کہ روایت پر کلام ہے. تو اگر اتنی بات ضرور ہے کہ ضعیف، اس پر سب متفق ہے. تو روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہتر، نہیں رکھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی 3 رکھتا ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
ایام بیض میں روزہ رکھنے کا تھا، اور یہ صرف شعبان میں نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے معمول تھا۔ دیکھو شعبان میں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، 15 دن شعبان کا روزہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 یہ 3 روزے ہر مہینے رکھتے تھے، تو حضور کا معمول تو ہر مہینے کا تھا، تو تم ہر مہینے کیوں نہیں رکھ رہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ روایت ضعیف بھی نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ایام بیض کا روزہ رکھتے تھے، سب کہتے ہیں، محدثین متفق ہیں اس پر۔ تو جس میں اختلاف ہے اس میں تو ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور جو متفق علیہ ہے اس کو کرتے نہیں۔ بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں ہر مہینے کون ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے؟ 13، 14، 15 کا روزہ کون رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس دن لوگ عام طور سے نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں۔ اس میں چونکہ سب جاگتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو اس میں ذرا پتہ چلے گا لوگوں کو، ہاں بھائی فلاں بھی تھا مسجد میں آج، تو فلاں بھی آیا تھا آج تو مسجد میں، ان دنوں میں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایام بیض کے روزے رکھنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کرنا چاہیے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، تو پیر و جمعرات کے روزے کا جو ہے اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اس میں نفس کو مزہ نہیں آ رہا۔ نفس کو مزہ کب آتا ہے؟ بھیڑ بھاڑ ہو، سب کو پتہ چلے، تو معلوم ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، کہ لوگ دیکھیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے، لوگ دیکھیں کہ اس نے روزہ رکھ رکھا ہے، لوگ دیکھیں کہ یہ قبرستان جا رہا ہے۔ تو ہماری عبادت جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہو گئی۔ اگر واقعتاً تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق ہے، اگر واقعتاً تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق اور جذبہ ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کو جو متفق علیہ ہے اسے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے نہیں کریں گے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو، رات کی عبادت جتنی ہو سکے، کوئی عبادت کے لیے مخصوص طریقہ متعین نہیں۔ بعض لوگ سورہ یاسین شریف کا ورد کرتے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ اجر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف عبادت کوئی سی بھی کر، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، روزہ رکھ لو بہتر، نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں۔ قبرستان زندگی میں ایک مرتبہ آدمی چلا گیا، وہ طریقہ ادا ہو گیا، ہر سال جانا نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، باقی ساری خرافات ہیں، کھانے بننا ہے صاحب، اور جن میں کیا کیا لوازمات بنے جاتے ہیں کہ آج یہ بھی ثابت ہے، آج یہ بھی ثابت، کچھ ثابت نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو تو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز ثابت ہے یقینی طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں 100 ہیلے اور بہانے ہم کریں گے اور ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، جو چیز جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسی لیے اس کو اسی حد تک کر دینا چاہیے۔ اسی لیے شیخ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ بعض مستحبات جن کا التزام کیا جا رہا ہے اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے، تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، کبھی کبھی اس کو ترک کر دے۔ جیسے عصر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے، ثابت ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، عملی طور پر یہ ثابت نہ ہو کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، ترک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جس سے یہ شبہ پیدا ہو، یہ شبہ پیدا ہونے کا امکان ہو کہ یہ جو ہے واجب یا فرض کا درجہ حاصل نہ کر جائے، لوگ اس کو عملی طور پر ضروری نہ سمجھ لیں، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے جو